سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم اے راحت۔ پولیس کے پاس اس وقت کی تفصیل ضرور ہوگی جب پولیس وہاں پہنچی ہوگی جہاں قتل ہوا تھا، اور اس وقت پنکی کے بدن سے نکلا ہوا خون جم چکا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس وقت سے کافی پہلے قتل کیا گیا تھا جب میں وہاں پر پہنچا تھا، اور اس کے کافی پہلے سے میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پولیس افسر کی نگاہوں سے الجھن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اگر یہ بات ہے مسٹر گولڈ تو پھر مجھے موقع دیں کہ میں اس سلسلے میں دی گئی رپورٹ کو دوبارہ پڑھوں۔ بہتر یہی ہے میرے دوست کہ تم پہلے اپنی کارکردگی کو درست کرو اور اس کے بعد مجھے مجرم ثابت کرو، میں نے حقارت سے کہا، اور پولیس افسر میرے اس حقارت بھرے لہجے کو پی گیا۔ اس نے نرم انداز میں کہا، تب تم پولیس سے تعاون کرو۔ کیسا تعاون؟ ہمیں اطمینان سے کام کرنے کا موقع دو تاکہ ہم حقیقت معلوم کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے تم میرے ساتھ وہ سلوک کر چکے ہو جس سے میرے ذہن میں تمہارے لیے دوستی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں ابھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، لیکن جس جگہ مجھے رکھا جائے وہاں میری ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں، اور اس جگہ کوئی دروازہ نہ ہو، یا پھر دروازہ ہو تو بند نہ ہو۔ میں اس سے زیادہ تعاون نہیں کر سکتا۔ تب پروفیسر تھوڑی دیر تک پولیس افسر پریشان کھڑا رہا۔ پھر اس نے کہا، اچھی بات ہے، تم یہیں رہو، اور تمہاری خواہش کے مطابق اب اس قید خانے میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ پھر وہ چلا گیا، لیکن قید خانے سے کافی دور پولیس کے بے شمار مسلح نوجوانوں کو جمع کر گیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خوب پریشان کیا تھا ان لوگوں کو کہ وہ بری طرح عاجز ہو گئے، اور کوئی بس نہ چلتا تھا ان کا میری ذات پر۔ سو نہ انہوں نے کوشش کی مجھے پریشان کرنے کی، اور میں نے بھی سوچا کہ کچھ وقت یہیں گزارا جائے اور انتظار کیا جائے کہ وہ لوگ مجھے بے گناہ سمجھ لیں، اور کوئی حرج نہ تھا اس انتظار میں۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا، اور وہ دور ہی دور سے میری نگرانی کرتے رہے۔ بھلا یہ بات ان کے بس میں کہاں تھی کہ وہ مجھ سے مزید کچھ معلوم کر سکتے۔ کئی روز گزر گئے۔ اس دوران میری آسائشوں کا خیال رکھا گیا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن 5ویں دن ان کی شامت آ گئی۔ صبح کا وقت تھا کہ چند لوگ مجھے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ ان میں کچھ نئے چہرے بھی تھے، جن میں نمایاں ایک بوڑھا آدمی تھا، بلند و بالا قد کا ایک شخص جس کے سارے بال سفید تھے اور چہرہ گلابی۔ وہ بہت عمدہ صحت کا مالک تھا۔ میرے نزدیک وہ مسکراتا ہوا آیا۔ ہیلو گولڈ، وہ بے تکلفی سے بولا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ کیا ہم شناسا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن بن جائیں گے۔ کیا چاہتے ہو؟ تم سے کچھ وقت لینا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ کچھ دوستانہ گفتگو کروں گا۔ مکاری کر رہے ہو، اور تمہارے خیال میں تمہارے اوپر بھروسہ کر لوں گا؟ میں نے حقارت سے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا حرج ہے؟ میرا نام آئزک پیٹر ہے، اور میں ایک سائنسدان ہوں۔ بس تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے پاس بیزاری محسوس کرو تو واپس چلے آنا، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میں نے اس کی چکنی چپڑی باتوں پر غور کیا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے اسی طرح نکلا جائے۔ چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ، آئزک نے خوش ہو کر کہا، لیکن قیدی کی حیثیت سے نہیں، اس بات کا خیال رکھنا۔ اوہ نہیں میرے دوست قیدی نہیں ہوتے۔ چلو، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پولیس والے اس شخص کا احترام کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر ہم چل پڑے تھے۔ آئزک پیٹر میرے نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتی تو وہ دوستانہ انداز میں مسکرا دیتا۔ یوں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا پروفیسر، اور دیکھنا یہ تھا کہ اب وہ مسٹر آئزک کیا چاہتے تھے۔ تم تو اب باقاعدہ انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہو، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔
اور وہ چونک کر فرزانہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی زبان بولی ہے، ماحول کی زبان سمجھنے میں مجھے کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور اس سلسلے میں نے کبھی خود کو معذور نہیں پایا۔ احساسات کے اظہار کے لیے الفاظ کی ساخت بدل جاتی ہے، مفہوم نہیں، اور میں نے مفہوم سے ساخت تلاش کی ہے۔ پروفیسر گردن ہلا رہا تھا۔ آئزک پیٹر جس عمارت میں مجھے لے گیا تھا وہ سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ گو اس کی شکل پرانے دور کے بادشاہوں کے محلات کی سی تو نہیں تھی، لیکن طرز تعمیر میں مماثلت ضرور تھی۔ مجموعی طور پر اسے ایک حسین عمارت کہا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئزک پیٹر نے اپنی کار اس عظیم الشان عمارت کے دروازے کے نزدیک کھڑی کر دی۔ دروازے کے قریب 2 آدمی موجود تھے جو تیزی سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے مؤدبانہ انداز میں آ کر آئزک پیٹر کے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ نیچے اترا اور پھر گھوم کر اس طرف آیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے وہ دروازہ بھی کھول دیا جس سے میں نیچے اتر سکتا تھا۔ آؤ میرے دوست، نیچے آؤ۔ اور ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ شاید گولڈ۔ ہاں مسٹر گولڈ، تمہارا نام لینے میں یا اسے یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ تصور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ تمہارے بدن کا رنگ سنہرا ہے اور بدن کی اس مناسبت سے تمہارا نام گولڈ ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ آئزک پیٹر کا اندازہ بڑا دوستانہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا لی تھیں اور پھر وہ چہل قدمی کے سے انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ میری چھوٹی سی دنیا ہے اور گولڈ، اسی دنیا میں میں اپنی زندگی کو محصور کر چکا ہوں۔ حکومت نے بعض معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے تعاون کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس طرح کم از کم انسان کو قانونی تحفظ حاصل رہتا ہے۔ چنانچہ میں ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہوں، لیکن میرا مشن کچھ اور ہے۔ میں اب بھی خاموشی تھا۔ پہلے اس شخص کے بارے میں سب کچھ جان لینا بہتر سمجھتا تھا، اس کے بعد ہی اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب ہوتا۔ چنانچہ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے بھی عمارت کافی خوبصورت تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص جس کا نام آئزک پیٹر ہے مقامی طور پر بہت اچھی حیثیت کا مالک ہے۔ یقینی طور پر یہاں کے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہوں گے۔ تب آئزک پیٹر مجھے ایسے کمرے کے سامنے لے کر پہنچ گیا جس کے دروازے میں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے کا یہ انداز میں نے پہلی بار دیکھا اور مجھے بے حد پسند آیا۔ آئزک پیٹر نے دروازے کے ایک کنارے پر لگے ہوئے ایک سرخ بٹن پر انگلی رکھی اور دروازہ اس طرح ایک جانب کھسک گیا جیسے ہاتھ سے سرکا دیا گیا ہو۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے اس عجیب و غریب دروازے کو دیکھا اور آئزک پیٹر نے میری آنکھوں سے یہ بات محسوس کی تھی۔ یہ خودکار دروازہ ہے، یعنی آٹومیٹک۔ اس عمارت میں تمہیں بڑی جدتیں ملیں گی۔ اس میں بے شمار کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ یہ دروازہ واقعی بہت عجیب ہے، میں نے کہا۔ ہاں، تم اسے جدید ترین کہہ سکتے ہو، حالانکہ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس میں کچھ اور جدت ہو جائے گی، یعنی تم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوگے اور دروازہ تمہارا سایہ پڑتے ہی کھل جائے گا، آئزک پیٹر نے کہا۔ اوہ، وہ کس طرح؟ سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہے، بے شمار چیزوں کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں میرے دوست، چلو، آئزک پیٹر نے کہا، اور میں اس کے ساتھ ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ اور پروفیسر، جدید انسان کی ان خوبیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انوکھی انوکھی چیزیں تھیں جو عقل میں نہیں آتی تھیں۔ یہ کافی بڑا ہال تھا جس میں نشستگاہ کا عجیب و غریب بندوبست کیا گیا تھا، یعنی درمیان میں گول مول انتہائی آرام دہ کرسیاں تھیں جن کی پشت کھل جانے والی تھی۔ چاروں طرف دیواروں میں بڑے بڑے آئینے نصب تھے۔ ان آئینوں کے پیچھے عجیب سی چیزیں گردش کر رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہیں روشنی نظر آتی اور پھر خود بخود بجھ جاتی، کہیں کوئی باریک نقطہ تیر رہا ہوتا اور وہ تیرتا ہوا نقطہ شیشے کے سامنے جا کر خود بخود معدوم ہو جاتا اور پھر اس کے دوسرے کنارے پر طلوع ہوتا اور اپنا سفر جاری کر دیتا۔ یہ ساری چیزیں ناقابل فہم تو تھیں پروفیسر۔ اس وقت میں نے سوچا کہ سالانوست کا ہشت پہلو دانشکدہ تو اس عجیب و غریب جگہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ سفید بالوں والا بوڑھا جو جدید لباس میں ملبوس ہے نہ جانے اپنے ذہن میں کیا کیا اسرار رکھتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پروفیسر، میں نے سوچا کہ اس دانشور سے
میں اس کی دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے اسے تعاون کا فیصلہ کر لیا اور اس کے اشارے پر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا تھا۔ مسٹر گولڈ، دیکھو، حکومت نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے اس لیے کہ میں اپنی سائنسی آلات سے تم سے معلوم کروں کہ تم نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے یا نہیں۔ تو میرے دوست، یہ سائنسی مشینیں ذہن کو کھولنے میں بڑی کارآمد ہوتی ہیں، ساری باتیں خود بخود پتہ چلا لیتی ہیں، یعنی تمہارا ذہن وہ سب کچھ اگل دے گا جو اس میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں تھوڑی سی جسمانی تکلیفیں بھی برداشت کرنا ہوں گی۔ میں سمجھا نہیں مسٹر پیٹر، میں نے کہا۔ یوں سمجھو کہ ان مشینوں کے ذریعے تمہارے ذہن کو بدلا جائے گا۔ جب تم اس مشین کے سامنے بیٹھو گے تو تمہارے ذہن میں سوئیاں سی چبھیں گی اور پوشیدہ احساسات کے وہ خلیے کھل جائیں گے جن میں اس لڑکی کے قتل کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ سب سائنسی معاملات ہیں، ممکن ہے تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، تم مجھے ایک سیدھے سادے انسان معلوم ہوتے ہو۔ کیا آپ اس حیرت انگیز طریقے سے مجرموں کے ذہنوں سے ایسے پوشیدہ راز معلوم کرتے ہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، یہ ذمہ داری میرے سپرد ہے، یعنی وہ لوگ جو پولیس کے قابو میں نہیں آتے انہیں میرے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پولیس کو یہ سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں۔ تو مسٹر پیٹر، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذہن کو کھولیں۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان دوستی کی ایک فضا قائم کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نہیں چاہتا کہ وہ انداز اختیار کروں جو ہمارے درمیان دوستی ختم کر دے یا یہ احساس دلائے کہ تم نے مجھ سے تعاون نہیں کیا اور میں نے تم سے۔ مسٹر پیٹر، میری دلی خواہش ہے کہ آپ میرے ذہن کو کھولیں۔ گویا تم خود کو اس طرح مضبوط پاتے ہو کہ میری ان مشینوں کو ناکام کر دو؟ پیٹر نے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میری خواہش ہے میرے دوست کہ تم مجھے وہ سب کچھ بتا دو جو تم نے پولیس کی کوششوں کے باوجود نہیں بتایا۔ ایسی صورت میں بس مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی جو تمہارے انکار کی صورت میں پیش آئیں گی۔ آئزک پیٹر، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ذہن کا تجزیہ کرو اور ان باتوں کو معلوم کرو جو میں نے پولیس کو نہیں بتائی ہیں۔ باقی ساری گفتگو بس اس کے بعد ہی کروں گا۔ پیٹر الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، تمہاری مرضی ہے میرے دوست، اس طرح میں محسوس کروں گا کہ تم نے مجھ سے عدم تعاون کیا ہے، اور اگر تم مجھے یہی باور کرانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ تو بتاؤ کیا پیو گی؟ تمہارے اس عمدہ رویے کی وجہ سے میرے ذہن میں تمہارا احترام پیدا ہو گیا ہے پیٹر، لیکن جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا تم بھی ان پولیس والوں کی طرح مجھ پر یقین نہیں کرو گی۔ اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ تم مجھے بتاؤ، لیکن ایک شرط پر۔ چلو ٹھیک ہے، شرط بھی بتا دو۔ شرط یہ ہے کہ تم میری ان باتوں پر بالکل یقین نہیں کرو گے اور میرا ذہنی تجزیہ کرنے کی کوشش کرو گے اور اس اصرار کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا جب تم میرے ذہن سے وہ راز نکال چکے ہوگے جو میں اپنی گفتگو کے دوران تم سے پوشیدہ رکھوں گا۔ نہ جانے تم مجھ سے کیسا امتحان لینا چاہتے ہو، تاہم اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، پیٹر نے جواب دیا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ دراصل مسٹر آئزک پیٹر، میرا تعلق ایک ایسے علاقے اور ایک ایسی بستی سے ہے جسے اگر تمہاری دنیا سے دور کی بستی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ بستی ایسے لوگوں کی بستی ہے جو جدید دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یوں سمجھو کہ وہ غاروں سے نکل آنے والے ہیں جو تہذیب سے قطعی طور پر نا آشنا ہیں۔ پھر جب میں تمہاری اس تہذیب کی دنیا میں داخل ہوا تو تقریباً ہر چیز سے ناواقف تھا۔ مجھے لوگوں نے ایک کھلونے کی شکل دے دی، لیکن میں نے ان کی بات کا برا نہیں مانا، یعنی وہ لوگ جو مجھے میری سادگی کی بنا پر اپنے لیے استعمال کرتے رہے، میں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، صرف ان بنیادوں پر کہ میں اس دنیا کو دیکھوں اور معلومات حاصل کروں۔ میں نے ہر شخص سے تعاون کیا، اور یہی تعاون مجھے ان لوگوں تک لے گیا جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس دنیا کے قانون کے باغی ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں جو حکومت کی نگاہ میں ناجائز ہے اور جس کے لیے سزا متعین کر دی گئی ہے۔ لیکن میں تو دیکھنے والا متلاشی تھا، پھر بھلا کسی قسم کی مداخلت کس طرح کرتا؟ یوں ہم ایک جزیرے پر پہنچے جو پوائنٹ کہلاتا تھا، اور میری یادداشت میں اس کا نام محفوظ ہے۔ وہاں ایک لانچ فروخت ہوئی
جسے خریدنے والا ایک شخص گریٹ مین تھا اور اس کا ایک ساتھی بیکن کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ لانچ اس لڑکی پنکی کی ملکیت تھی۔ سو جب پنکی کو لانچ کی فروخت کے بعد ایک بڑی دولت ملی تو وہ مجھے ساتھ لے کر یہاں آ گئی، لیکن گریٹ مین کا ساتھی بیکن، جس نے اس جزیرے پر ہی وہ لانچ اپنی قوت سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں بھی اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا۔ اس نے مجھے اور لڑکی کو 2 مختلف فریب دے کر بالآخر لڑکی کو قتل کر دیا اور مجھے اس لڑکی کے قتل کے الزام میں سزا دینے والوں کے حوالے کر دیا۔ میرا ذہن اتنی دور رس سوچ نہیں رکھتا مسٹر پیٹر کہ میں ان لوگوں کی سازش کا اندازہ لگا سکتا، لیکن بیکن کو دیکھنے کے بعد مجھے فوراً پتہ چلا کہ اس کے پس پردہ کون شخص ہے۔ سو ان لوگوں کے پاس بھی بیکن موجود تھا جنہیں تم پولیس والے کہتے ہو، اور بیکن نے اپنی ذہانت اور چالاکی سے ان لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ پنکی کو قتل کرنے والا میں ہوں۔ بتاؤ ڈیئر پیٹر کہ میں پنکی کو کیوں قتل کرتا، اور اگر قتل کرتا تو وہ دولت میرے پاس ہی ہوتی، اور جب کہ میں دولت کا صحیح مصرف بھی نہیں جانتا تو مجھے اس سے کیا غرض۔ پیٹر عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں نے اپنی بات ختم کی تو اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو تم نے مجھے کوئی نئی بات نہیں بتائی دوست، یہ ساری باتیں تو تم پولیس کو بھی بتا چکے ہو۔ ان حالات میں تو میرے لیے بالکل مجبوری ہے کہ میں اپنی سائنسی ذرائع سے تمہارا ذہن کھلواؤں۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو، میں نے کہا، اور پیٹر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں مسٹر گولڈ کہ پیٹر جو کچھ ہے اس کے بارے میں میرے اپنوں میں سے بھی کوئی اندازہ نہیں رکھتا۔ ممکن ہے مسٹر پیٹر، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، میں نے جواب دیا۔ ایسی حالت میں مسٹر گولڈ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں کہ بغیر کسی اذیت اور تکلیف کے مجھے سچ سچ بتا دو، اور اس کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ وعدہ کرتے ہو مسٹر پیٹر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ وہ یہ کہ آپ اس کے بعد کوئی اور بات اس سلسلے میں مجھ سے نہیں کہیں گے۔ ہاں، میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں مسٹر گولڈ کہ میرے تعاون سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں آخری بار انکار کر رہا ہوں مسٹر پیٹر، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ذہن سے وہ تمام چیزیں اخذ کر لیں جو آپ کے لیے کارآمد ہوں، میں نے کہا، اور پیٹر نے ایک گہری سانس لی۔ بہتر، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور پھر اٹھ گیا۔ کیا آپ میرے ساتھ تشریف لائیں گے؟ کیوں نہیں، آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ شکریہ، چلیے، آئزیک پیٹر نے کہا، اور میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن آئزیک پیٹر کمرے سے باہر نکلا نہیں تھا، بلکہ وہیں قریب ہی پڑی ہوئی ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ میز کے نزدیک پہنچ کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں میز پر لیٹ جاؤں۔ ایک بات بتائیں مسٹر آئزیک پیٹر، میں نے سوال کیا۔ جی پوچھیں۔ آپ ان لوگوں سے یہ کہہ کر مجھے یہاں تک لائے ہیں کہ آپ میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں گے اور میری زبان کھلوا لیں گے، سب کچھ تسلیم کرا لیں گے مجھ سے کہ میں نے پنکی کو قتل کیا ہے؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے ان سے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں ان میں سے بہت سے لوگوں کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اگر میں اس میز پر لیٹنے سے انکار کر دوں تو آپ کون سے ذرائع استعمال کریں گے؟ اوہ، پیٹر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، گویا تم مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں ہو۔ ممکن ہے نہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گے میرے دوست تو میں تمہیں بے ہوش کر دوں گا۔ خوب، بہت خوب، وہ کس طرح؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور دفتن پیٹر نے جیب سے ایک پستول نکال لیا، ویسا ہی مشینی کھلونا جو انسانی زندگی چھیننے کے کام آتا تھا، لیکن اس کی شکل ذرا مختلف تھی۔ وہ سامنے سے کافی لمبا اور پھیلی ہوئی شکل میں تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا، مسٹر پیٹر، اگر یہ کھلونا بھی مجھ پر کارآمد نہ ہو سکا تو؟ یہ کھلونا نہیں میرے دوست، بلکہ یہ ایک مخصوص ایجاد ہے۔ اس میں سے گولی نہیں نکلے گی، بلکہ ایک ایسا غبار نکلے گا جو ہاتھی کو بھی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ تو مسٹر پیٹر، آپ اسے مجھ پر آزمائیں گے؟ کیا تم دیوانے ہو؟ آئزیک کے لہجے میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی اور میں ہنس پڑا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو جہنم میں جاؤ۔
آئزک نے کہا اور اس کھلونے کا رخ میری طرف کر کے فائر کر دیا۔ زرد رنگ کا غبار اس کھلونے کے رخ سے نکلا اور میرے چہرے سے ٹکرایا۔ لیکن پروفیسر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں بے ہوش ہو جانے والوں میں سے تھا؟ اس نے پروفیسر سے سوال کیا۔ پروفیسر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس داستان کی دلچسپی بولنے کا موقع ہی نہ دیتی تھی۔ چنانچہ چند ساعت کے انتظار کے بعد اس نے کہا، آئزک پیٹر کی کوشش بے سود رہی تھی پروفیسر۔ غبار میرے چہرے سے ٹکرایا اور منتشر ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آئزک پیٹر کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ آئزک پیٹر، تم لوگ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو آج کرتے رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا۔ لیکن پیٹر نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک ساتھ 2-3 فائر میرے چہرے پر کر دیے اور اب وہ اس کے نتیجے کا منتظر تھا۔ لیکن میں نے اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دیکھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے آلے کا رخ اپنی جانب کر لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہوا میں فائر کیا اور ایک کے بعد دیگرے کئی فائر اس نے میرے چہرے کی جانب کر ڈالے۔ بیکار ہے، میرا خیال ہے اب تم اسے جیب میں رکھ لو، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی آئزک پیٹر۔ بہر صورت میں نے ایک خیال پیش کیا تھا کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں اور اگر میں چاہوں تو تمہاری گردن توڑ کر تمہارے ہاتھوں پر رکھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس اجنبی بستی سے آیا ہوں جو تہذیب سے ناآشنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد میرے دل میں بے پناہ آرزو ہے کہ میں تمہاری دنیا کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم کروں جو یہاں مجھے معلوم ہو سکے۔ لیکن آئزک پیٹر، تم سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہو، تم سب خود غرض ہو، تم سب صرف وہ بات سننا پسند کرتے ہو جو تمہارے مطلب کو پورا کرتی ہو۔ دوسرے کے لیے نہ تو تم کچھ کرتے ہو اور نہ ہی کچھ کرنے کے خواہش مند ہو۔ تم سب بے پناہ خود غرض ہو، اتنے کہ میں نے کبھی اس طرح کے انسان نہیں دیکھے۔ میں تم سب سے مایوس ہو گیا ہوں، اور میں نہیں کہتا کہ اس قدر مایوس ہونے کے بعد میں تمہارے درمیان رہوں گا یا یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں کوئی ایسی جگہ اپنا لوں گا جہاں تم میں سے کوئی شخص نہ ہو، اور تہذیب کی اس دنیا کو میں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھوں گا۔ میرے ساتھ ایسا برا سلوک ہو رہا ہے، حالانکہ اگر میں چاہوں تو اپنے لیے ایک بہتر مقام حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں تم سب سے ناواقف ہوں۔ ابھی میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ میں اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن جائز ذرائع سے۔ بہر صورت آئزک پیٹر، اس کے باوجود کہ تم سب مجھے بہت ستا رہے ہو، میں تمہاری خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ میں میز پر لیٹ جاتا ہوں، تم میرا تجزیہ کر لو، میں نے کہا اور لیٹ گیا۔ آئزک پیٹر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں مکمل طور پر جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پہنچ گیا۔ نہ جانے وہ کیا کیا کرتا رہا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ مشینیں متحرک ہو گئی تھیں۔ میں اطمینان سے لیٹا ہوا تھا۔ ایک آدھ بار میں نے گردن گھما کر آئزک پیٹر کو دیکھا، جو ایک پردے کے سامنے کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پردے پر کچھ تصویریں نمایاں تھیں اور آئزک پیٹر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا، پھر میری طرف آیا۔ اس نے اپنی مشینوں کو دیکھا اور پھر پردے کے پاس پہنچ گیا، اور پروفیسر، وہ تقریباً 4-5 بار میرے سامنے آیا اور ہر بار اس کے چہرے کی پریشانی عروج پر ہوتی۔ بالآخر کمرے کی ساری مشینیں بند ہو گئیں، آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور آئزک پیٹر میرے نزدیک آ کر رک گیا۔ پھر اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، بس اب اٹھ جاؤ۔ ہاں مسٹر پیٹر، کیا حال ہے آپ کا؟ میرے ساتھ آؤ، آئزک پیٹر نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا، اور مجھے ساتھ لیے ہوئے وہ اس بار ایک دوسرے کمرے میں پہنچا۔ براہ کرم بیٹھ جاؤ، وہ اسی انداز میں بولا۔ میں اسے بڑا مزمحل سا پا رہا تھا۔ میں نے یہاں بھی اس سے تعاون کیا اور بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے آئزک پیٹر، تم تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ دوست۔ کیا بتاؤں؟ جو کچھ تم ہو۔ مجھے یہ خطرہ تھا پیٹر کہ تم اپنی مشینوں کی ناکامی کے بعد مجھ سے یہی سوال کرو گے۔ دیکھو، تمہارے علاوہ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا تو شاید میں برداشت نہ کرتا،
اتنا چراغ پا ہوتا کہ میں اسے گولی مار سکتا تھا۔ یہ مشینیں میری ساری زندگی کا سرمایہ ہیں، اور یہ جدید مشینیں کسی دوسرے کے پاس نہ ہوں گی۔ یہ میری سالہ سال کی محنت کا نچوڑ ہے، اور آج تک میں ان مشینوں پر اپنے مقصد برآری میں ناکام نہیں رہا ہوں۔ لیکن تم نہ جانے کیا ہو، تمہارے ذہن پر ایسے آہنی پردے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جھانکنا ناممکن بلکہ قطعی ناممکن ہے۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ مجھے سخت حیرت ہے گولڈ، مجھے بتاؤ، کیا یہ سب کچھ تمہاری کسی کوشش کا نتیجہ ہے؟ کسی انسان کی قوت مشینوں کو ناکارہ بنا سکتی ہے مسٹر پیٹر؟ ممکن نہیں، اس نے کہا۔ پھر تمہارا ذہن اس طرح کیوں سوچ رہا ہے؟ پھر میں اسے کیا کہوں؟ ان مشینوں کو دنیا کی عظیم ایجاد کہا جا سکتا ہے، اور اسی ایجاد کی بنیاد پر میرے وطن میں میری عزت و عظمت ہے، اور میں اس عزت کو کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن بہرحال تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے پیٹر کہ میں تم سے تعاون کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے، لیکن تم نے میری مشینوں کو شکست دی ہے۔ آئزک پیٹر کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے لیے اور کیا حکم ہے پیٹر؟ اب تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو، میں نے کہا۔ لیکن آئزک پیٹر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے کہا، اپنی سرکاری حیثیت کے علاوہ اگر تم مجھ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ اور میری اس بات پر وہ چونک پڑا۔ دل و جان سے ان مشینوں سے میری جذباتی وابستگی ہے، لیکن تمہارے سلسلے میں پہلی بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور اب تمہاری حیثیت دوسری چیزوں سے بڑھ گئی ہے۔ اگر تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا قابل اعتماد دوست ثابت ہوں گا۔ ان الفاظ پر اب مجھے اعتبار نہیں رہا مسٹر پیٹر، میں نے کہا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اس دنیا میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہی الفاظ کہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں نکلا جس نے انہیں پورا کیا ہو۔ سبھی کسی نہ کسی چکر میں رہی، اور جب میں الجھن میں گرفتار ہوا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہ محسوس کرتا کہ وہ شخص جس نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے لیے باعث الجھن بن رہا ہے، تو وہ خاموشی سے اسے چھوڑ دیتا۔ لیکن مجھے کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو بے لوث ساتھی رہے۔ انہوں نے اس دنیا کے بارے میں معلومات اور تحقیقات کے بارے میں میری مدد بھی کی ہے، اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے وہی انداز پسند ہے۔ برابری کی دنیا پر اور لالچ کے اس احسان کو ذہن سے نکال کر اگر دوستی کی جائے تو وہ زیادہ پائیدار دوستی ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنے خلوص کا یقین دلا سکتا ہوں گولڈ۔ اس کے علاوہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں اس دنیا کا سب سے بے غرض انسان ہوں۔ تمہاری ذات میں بھی میرا وفاد ہے، حالانکہ میں اس وقت ایک مضبوط حیثیت کا مالک ہوں، جبکہ تم ایک مجرم ہو اور فی الوقت حالات کے ہاتھوں مجبور ہو۔ بات یہ ہے مسٹر پیٹر کہ میں نے خود کبھی کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں پولیس کی قید میں ہوں، جب چاہوں وہاں سے نکل سکتا ہوں۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ میں اس دنیا کو دیکھنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں، اور کسی اچھے ساتھی کی مدد سے اپنی یہ خواہش پوری کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اس اچھے ساتھی کی تلاش میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ یہ درست ہے کہ میں کسی کے کام آؤں گا تو میری مدد کی جائے گی، لیکن کیا ضروری ہے کہ اگر میں تمہارا معاون ہوں تو تم میرے معاون بنو گے؟ اگر تم اتنے ہی مضبوط ہو گولڈ تو انتظار کرو، وقت اپنے ہر سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں مجبور ہوں کہ اس دنیا کے کسی مخلص فرد کے سہارے اس دنیا کو دیکھوں۔ اگر وہ تم ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تب پھر مجھ سے دوستی کر لو۔ پیٹر اٹھ کر میرے نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا چوڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ پھر میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اب جو کچھ میں کہوں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں مکمل تفصیل نہیں بتاؤں گا، چند ایسی چیزیں ضرور بتاؤں گا جو تمہاری الجھن دور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس حد تک بھی گوارا ہے، پیٹر نے جواب دیا۔ تب تم سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ کیا تم کسی خاص ذہن کے مالک ہو؟ میرا مقصد ہے کہ میری مشینیں تمہارے ذہن میں کیوں نہیں جھانک سکیں؟
میرے اندر کچھ قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں مسٹر پیٹر، جس کی وجہ سے میں عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوں۔ ان میں سے کچھ صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو، وہ یہ کہ تم اپنی تمام تر کوششوں اور تجربے کے باوجود میرے ذہن میں نہ جھانک سکے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بھی قسم کی دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں، اس معاشرے میں کوئی مقام بنانا نہیں چاہتا، صرف اور صرف اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر پنکی کے قتل ہونے کے بعد وہ دولت میرے ہاتھ لگ بھی جاتی تو تم یقین کرو میں اس دولت کے مصرف سے ناواقف ہوں۔ پنکی نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے کام کی تکمیل کے بعد وہ مجھے دنیا کی سیر کرائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی بیکن نے اسے قتل کر دیا۔ ایک بات بتاؤ دوست۔ ہاں پوچھو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے بیکن ہی نے قتل کیا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو سنو، پیٹر آگے جھک آیا۔ اگر پنکی کو بیکن نے قتل کیا ہے اور وہ دولت اس کے پاس پہنچ چکی ہے تو ہم اس دولت کو اس کی ملکیت کیوں رہنے دیں؟ پیٹر نے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، اس دولت میں ہمارا بھی تو حق ہے۔ ہمارے سے میری مراد ہے ہم دونوں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ عظیم آدمی بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ تاہم اب مجھے اس دنیا میں ہی گزارا کرنا تھا۔ ہلکے بھاری ہر قسم کے لوگ میرے لیے قابل قبول تھے۔ اگر اس دنیا کا یہی معیار تھا پروفیسر، تو میں اس سے الگ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ تم دیکھو گے آئزک پیٹر کہ وہ دولت بیکن کے پاس ہی سے برآمد ہوگی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوست کہ اس سلسلے میں سارے کام تم خود کرو گے۔ میں تو تمہاری اس دنیا سے ناواقف ہوں۔ میری جو خواہش ہے وہ میں نے تم سے دہرا دی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن جو کچھ میں چاہوں وہ کر تو سکتے ہو؟ پیٹر نے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے تعاون کروں گا، لیکن کیا تم بھی میری خواہش پوری کرنے میں میری مدد کرو گے؟ ہاں، دل و جان سے، اور میں تمہیں وعدوں پر نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہارے لیے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ تو پھر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈیئر گولڈ، میں تمہاری ان عجیب و غریب صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری۔ چنانچہ ابتدائی مرحلے کے طور پر میں کل دوبارہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم نے پنکی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس طرح بیکن کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب وہ آزاد ہے اور کسی خطرے میں نہیں ہے۔ پولیس تمہیں مقدمہ چلانے کے لیے اپنے پاس رکھے گی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پولیس کے قبضے سے آزاد کرا لوں گا، اور اس کے بعد ہم بیکن کو دیکھیں گے۔ اس دوران میں بیکن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لوں گا اور اس کی رہائش گاہ بھی دیکھوں گا۔ پھر ہم اور تم مل کر، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پیٹر سے اتفاق کیا۔ اس دوران میں تمہاری پوشیدہ صلاحیتوں پر بھی ریسرچ جاری رکھوں گا اور تمہیں ایک ایسی قوت بنانے کی کوشش کروں گا جس کا کوئی ثانی نہ ہو، آئزک پیٹر نے کہا، اور اس کی اس بات پر میرے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرصورت پروفیسر، یہاں آنے کے بعد میں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اس دنیا کا یہ سائنسدان نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا، حالانکہ میرے نزدیک اس کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے بددلی محسوس کی تھی، لیکن یہ بددلی صرف اس دنیا کے لوگوں سے تھی، ان کی ایجادات سے نہیں تھی۔ مجھے مستقبل کا یہ دور پسند نہیں آیا۔ یہاں کا ہر شخص اپنی ذاتی مفاد کے لیے اپنی سطح سے نیچے گر جاتا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ذاتی مفاد کے لیے اس حد تک گر جانا میں نے صدیوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پروفیسر، جدید دنیا کی ایجادات نے مجھے متاثر کیا۔ یہ دنیا بڑی حسین تھی۔ ان پرہوس لوگوں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اس دنیا کو اس حد تک حسین بنا دیا تھا کہ انہیں نظر انداز کر کے صرف ان کی کاوشوں کو دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا وقت اور اس دنیا میں گزار لوں، اس کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے یہ یقینی امر تھا کہ میں زیادہ عرصہ اس دنیا میں قیام نہیں کر سکتا۔ میں نے آئزک پیٹر کی تمام کارروائیوں سے اتفاق کر لیا تھا، چنانچہ وہ میرے ساتھ بڑے خلوص سے پیش آ رہا تھا۔ بظاہر وہ میرا مخلص بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری رہائش کے لیے اعلیٰ بندوبست بھی کیا اور مجھے کہا کہ کل صبح وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا اور اس کے بعد 2 یا 3 دن میں ہی میں آزاد ہو جاؤں گا۔
رات کے کھانے پر آئزیک پیٹر نے مجھے بلوایا۔ اس دوران میں اپنی رہائش گاہ میں مقیم رہا تھا جو آئزیک پیٹر نے مجھے مہیا کی تھی۔ اس کے اہل خاندان کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ یہ میں ان ساری باتوں کو معلوم کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن کھانے کی میز پر آئزیک پیٹر کے علاوہ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، جسمانی طور پر بے حد حسین، لیکن صورت بالکل بچوں کی مانند، گفتگو میں بھی بچوں کا سا انداز تھا۔ جب میں اس کمرے میں پہنچا تو وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اوہ ڈیڈی، یہ ہیں آپ کے نئے دوست، کیا نام بتایا تھا آپ نے ان کا؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ لاک، آئزیک پیٹر نے میری جانب آنکھ دباتے ہوئے کہا، گویا وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں اسے صحیح نام نہ بتاؤں۔ تعجب کی بات ہے ڈیڈی، آپ کے دوست تو عموماً خشک مزاج اور بوڑھے ہوا کرتے ہیں، مسٹر لاک تو بے حد حسین ہیں اور نوجوان بھی۔ ڈیڈی، یہ تو مقامی نوجوانوں سے بڑے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان کا رنگ؟ وہ اپنی کرسی کھسکا کر پیچھے ہٹی اور گھوم کر میرے نزدیک آ گئی، پھر اس نے میرے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ ڈیڈی، بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ بازو سونے کے بنے ہوئے ہوں، اس نے کہا، اور آئزیک پیٹر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، یہ میری بیٹی اینی ہے، اینی پیٹر۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لڑکی نے خوش ہو کر کہا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے رسم و رواج کے مطابق اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تشریف رکھیے جناب، آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی، اینی نے کہا۔ وہ میری طرف بھرپور توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کھانے کی میز پر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ کھاتے کھاتے دفتن وہ بول پڑی، دراصل ڈیڈی کے دوست کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، لیکن وہ اتنے بورنگ ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرنا تو درکنار، ان کے پاس بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بڑے سڑے سڑے سے چہرے، کبھی مسکراہٹ بھی نہیں آتی ان کے چہروں پر، اور پھر وہ ڈیڈی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں اور مجھے سائنس کے بارے میں نہ کوئی معلومات ہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ آپ خود دیکھیں نا مسٹر لاک کہ ایسے لوگوں کو جو نہ میرے ہم عمر ہوں نہ ہم اثر ہوں، انہیں کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آئزیک پیٹر ہنستا رہا۔ پھر اسی نے کہا، اینی بڑی ہو گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ذہنی نشو و نما عمر کا ساتھ نہ دے سکی۔ یہ بالکل معصوم ہے، بالکل بچوں کی مانند، اور بچوں ہی کسی انداز میں گفتگو کرتی ہے۔ چنانچہ ڈیئر لاک، اگر کبھی تمہیں اس کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے بچہ سمجھ کر معاف کر دینا۔ میں نے ان الفاظ کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے کے بعد جب کافی رات ہو گئی تو اس نے مجھے سونے کی ہدایت کی اور مجھے میری رہائش گاہ تک پہنچانے کے لیے آیا۔ اینی بھی مجھ سے رخصت ہو کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر میں آرام سے لیٹ گیا اور پروفیسر، اب یہ دنیا مجھے اتنی عجیب نہیں لگتی تھی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا جو مجھے پیش آ رہی تھی۔ بھلا میں یہاں اور کوئی مقام کس طرح حاصل کر سکتا تھا؟ یہاں تو اگر کسی حیثیت سے آئیں بھی تو دوسروں کے لیے دلچسپی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اس کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مجھے بندر کی طرح اپنے اشاروں پر نچائیں اور اپنا مفاد حاصل کریں۔ لیکن پروفیسر، یہ تو میری سرشت میں ہی نہ رہی تھی۔ میں کچھ بھی تھا، کسی کے ہاتھوں ناچنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر دور میں یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے مجھے کوئی نرم چارہ سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر میں ان کے حلق کی ہڈی بن گیا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ کچھ وقت میں نے انتظار میں گزارا۔ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اپنے ذہن میں بہت سے منصوبے بنائے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس شخص سے تعاون بھی برا نہیں ہوگا، ممکن ہے یہ میرے سلسلے میں میرا معاون اور مددگار ثابت ہو۔ بہرحال ایک بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ وہ بھی ایک لالچی انسان تھا اور اس دنیا کے عام لوگوں کی مانند دولت حاصل کرنے کا خواہش مند۔ چنانچہ اگر میں فی الوقت اس کے کسی کام آ سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے وہ میرا بہتر ساتھی ثابت ہو۔ تو میں نے آخری فیصلہ کیا کہ اس کی ہدایت پر عمل کروں گا اور اس دنیا کو جاننے کے لیے اس کا تعاون حاصل کروں گا۔ اور جب یہاں کے رہنے والے سبھی ایک ہی فطرت کے لوگ ہیں تو اچھے لوگوں کی تلاش میں وقت کہاں ضائع کروں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آئزیک پیٹر کا ساتھ دوں اور اس سے اپنا مفاد حاصل کروں۔ ہاں پروفیسر، میں بھی مفاد پرست بن گیا تھا اور اب اس سلسلے میں بہتر انسانوں کی تلاش کا خواہش مند نہیں تھا۔ پھر جب یہ مرحلہ میرے ذہن میں طے ہو گیا تو میری نگاہوں میں کچھ شکلیں ابھر آئیں۔
پنکی تھی جو قتل ہو گئی تھی، جولی تھی جس نے میرا بہتر طور پر ساتھ دیا تھا، اور اب اور شکل سامنے آئی تھی، ایک معصوم سی، ایک بچکانہ سی شکل، بے تکان باتیں کرنے والی، لیکن جس کا بدن بھرپور تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا تھا، لیکن اس کی مائیت میرے لیے دلکش رہے گی، میں نے سوچا، اور پھر آنکھیں بند کر لیں، گویا میں اب عارضی نیند سونے کا خواہش مند تھا۔ دوسری صبح حسب معمول چمکدار تھی، ہر چیز یکساں تھی، اور یہی سب میرے ہم اثر تھے، گہرے سمندر جنہیں میں نے ابتدا سے دیکھا تھا، اور وہ آج تک یوں ہی تھے۔ چاند جو راتوں کو چمکتا تھا، ستارے جو اپنا ایک مخصوص دائرۂ عمل رکھتے تھے اور انہیں ان کی جگہ سے کوئی جنبش نہیں دے سکا تھا، اور پھر دن کو چمکنے والا سورج جس کی بے شمار روایات منظر عام پر تھیں۔ یہ سب کے سب میری طرح ناقابل تسخیر تھے، اور سچی بات تو یہ ہے، اگر میرے دوست تھے اور ہم اثر تھے تو یہی تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان کوئی گہرا رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا، سوائے ستاروں کے کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانی سنا سکتے تھے۔ تو صبح کی کہانی یوں شروع ہوئی کہ آئزیک پیٹر میرے کمرے میں آیا اور مجھے غسل خانے کی دعوت دی، اور یہ غسل خانہ بھی خوب تھا، انسان نے یہاں پر بھی آلات کو نہ چھوڑا تھا، نہانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں تھیں، اور میں ان چیزوں سے کافی دیر تک کھیلتا رہا۔ باہر سے پیٹر ہی کی آواز سنائی دی تو غسل خانے سے نکلا۔ ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے ڈیئر گولڈ، اس نے کہا۔ ایک بات بتاؤ پیٹر، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ تم نے اپنی بیٹی کے سامنے میرا نام لاک لیا تھا؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ تھی میرے دوست۔ کیا وجہ تھی؟ دراصل جیل سے آنے کے بعد تم میرے دوست، تم میرے مہمان کی حیثیت سے رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں گولڈ کے نام سے جانیں۔ اول تو یہاں آنے والوں کی بہت کمی ہے، پھر چند ہی ایسے ملنے والے ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان کا تعلق صرف مجھ سے رہتا ہے۔ میری بیٹی اینی عام لوگوں سے دور رہتی ہے، وہ خود بھی الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے، لڑکیوں سے بھی اس کی دوستی نہیں، صرف چند ہی لڑکیاں ہیں جو شاذ و نادر ہی اس سے ملتی ہیں، باقی اس کا کوئی اور حلقہ احباب نہیں ہے۔ تاہم میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی گولڈ کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ کرے، اس لیے میں نے اس کے سامنے تمہارا نام لاک لیا تھا۔ اوہ، یہ بات تھی۔ مجھے ناموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم قدم قدم پر مجھ سے تعاون کرو، اور اس بات پر بھروسہ رکھو کہ میں تمہارے لیے کوئی درد سر پیدا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تمہیں کسی ایسی آزمائش میں ڈالوں گا جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ بس میں تم سے بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا گولڈ، بلکہ لاک، لیکن تم آنے والے وقت میں دیکھو گے کہ تمہاری وہ ساری خواہشات پوری ہو گئیں جو تمہارے دل میں تھیں۔ ٹھیک ہے، میں تو ہمیشہ وقت کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو آؤ چلو نا، ناشتہ کر لیں۔ ناشتے کی میز پر اینی ایک خوبصورت کھلتے ہوئے رنگ کے لباس میں ملبوس موجود تھی۔ اس کے بالوں میں نارنجی رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کے نیچے ہر قسم کی آرائش سے پاک سفید چہرہ بے حد خوشنما لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے مجھے سلام کیا، اور اس کا یہ انداز مجھے بڑا ہی بھلا لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تشریف رکھیے مسٹر لاک، آپ کی رات کیسے گزری؟ پرسکون، میں نے جواب دیا۔ ناشتہ شروع کریں مسٹر لاک، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شاید آپ صبح کو دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں، میں تو بہت جلد جاگ جاتی ہوں۔ صبح کی ہوائیں پھولوں سے مس ہو کر جو خوشبو لیے ہوئے فضاؤں میں دوڑتی ہیں وہ مجھے بہت حسین لگتی ہیں، اور میں ان ہواؤں کا حسن سمیٹنے کے لیے ہمیشہ پائیں باغ میں نکل جاتی ہوں۔ خوشبوئیں تو مجھے بھی بہت پسند ہیں اینی، اور نہ ہی میں دیر سے جاگنے کا عادی ہوں، بس نئی نئی جگہیں ہوتی ہیں، ان جگہوں کے رواج مجھے معلوم نہیں ہوتے، میں نے جواب دیا۔ اگر آپ صبح کو جاگنے کے عادی ہیں تو مسٹر لاک، کل سے میں صبح کو آپ کے پاس پہنچ جایا کروں گی، اور پھر ہم ساتھ ہی باغ کی سیر کیا کریں گے۔ ڈیڈی تو کبھی میرا ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں۔ ساتھ تو تمہارا بھی نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ آج کسی کام سے جا رہے ہیں، پیٹر نے جلدی سے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں مسٹر لاک؟ ایک ضروری کام سے، میرے بجائے آئزیک پیٹر نے جواب دیا۔ تو کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟
کیوں نہیں، واپس آئیں گے، ممکن ہے 1-2 دن میں ہی واپس آ جائیں، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ہم انہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ آئزیک پیٹر میرے بولنے سے پہلے پھر جلدی سے بول پڑا۔ تب ٹھیک ہے، بہر صورت جب آپ واپس آ جائیں گے تو پھر ہم صبح کو ہوا خوری کیا کریں گے۔ مجھے بہت پسند ہے صبح کی سیر، اور اگر اس میں میرے ساتھ آپ جیسا کوئی شخص بھی ہو تب تو پھر مزہ ہی آ جائے گا۔ میں تنہائی سے اتنی اکتا گئی ہوں اور ڈیڈی سے بار بار ذکر کرتی ہوں، لیکن وہ میری تنہائی کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے۔ اوہ، میرا خیال ہے میں تمہارے لیے کافی بہتر حال تلاش کر لوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دو بیوی، آئزیک پیٹر نے کہا۔ یہ تو آپ ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، میں بھی اس کی عادی ہو چکی ہوں، اینی ہنس کر بولی، اور آئزیک پیٹر بھی بے تکے انداز میں ہنسنے لگا۔ میں خاموشی سے باپ بیٹی کی گفتگو سنتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آئزیک پیٹر مجھے آج ہی پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور مجھے اس سلسلے میں کوئی تردد بھی نہیں تھا۔ میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے، اگر پیٹر میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو مجھے خود ہی پولیس کے چنگل سے نکال لائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کا انتظار کروں۔ دوسری صورت یہی تھی کہ میں جب وہاں سے اکتا جاتا تو وہی سب کچھ کر کے باہر نکل آتا جو میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ بس میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر کی دنیا مجھ سے تنگ ہو جائے اور لوگ ہمیشہ میری طاق میں لگے رہیں۔ اس طرح اس دنیا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ذرا کم ہی مل سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئزیک پیٹر جس طرح بھی چاہے کرے، میں تعرض نہیں کروں گا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ میز سے اٹھ گئے۔ اینی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پیٹر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ تو تم نے رات کو اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا مسٹر گولڈ، اس نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں سوچی، میں اسی وقت تم سے متفق ہو گیا تھا، پھر اس بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں اگر تم چاہو تو مجھ سے سوالات کر سکتے ہو۔ کیسے سوالات؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تردد ہو کہ میں تمہیں کس طرح نکال کر لاؤں گا تو تم اس بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور میں تمہیں بہتر جواب سے مطمئن کر دوں گا۔ دیکھو آئزیک پیٹر، جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر اس کے نشیب و فراز پر غور نہیں کرتا۔ میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے اور تمہارے سامنے کچھ شرائط پیش کر دیں۔ وعدہ پورا ہونے کے بعد اگر تم اپنی شرائط پوری نہ کرو تو ممکن ہے مجھے غصہ آئے گا اور میں تمہارے خلاف کوئی اقدام کروں، اور اگر غصہ نہ آیا تو میں تمہیں بھی اس دنیا کا ایک فرد سمجھ کر معاف کر دوں گا اور یہاں سے کہیں اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہاں، یہ بات میں تم سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے وہاں سے نکال نہ سکو اور اپنا وعدہ پورا نہ کر سکو تب بھی میں ان قوتوں کا مالک ہوں کہ وہ قید خانے میں مجھے نہیں روک سکیں گے۔ بہر صورت ہم لوگوں نے ابھی دوستی کی ابتدا کی ہے اور دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوگا، پیٹر نے کہا۔ میں تم سے کچھ دعوے کرتا ہوں، اگر تم ان پر یقین کر لو تو یہ تمہاری سادگی ہوگی۔ ہاں، آنے والا وقت اگر ان دعووں کی سچائی ثابت کر دے تو تم آئندہ بھی میرے اوپر اعتماد کرتے رہنا، اور یہی ہماری اس دنیا کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان سے منکر نہیں ہوں، میں نے کہا۔ سورج اپنی سفر کا ایک حصہ طے کر چکا تھا جب آئزیک پیٹر مجھے لے کر اپنی کار میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے اپنے نزدیک بٹھایا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کا رخ شاید اسی جانب تھا جہاں سے وہ مجھے لایا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ آئزیک پیٹر اسی عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ کار کھڑی کر کے اس نے مجھ سے نیچے اترنے کی درخواست کی اور پھر میرے ساتھ اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ بڑا پولیس والا افسر موجود تھا۔ پولیس آفیسر نے کھڑے ہو کر آئزیک پیٹر کا استقبال کیا اور پھر اس نے متحیرانہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ ہیلو پیٹر، کیسے ہیں آپ؟ ویسے آپ کے ساتھ اس شخص کو اس انداز میں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی، حالانکہ اس سے قبل بھی آپ میرے سلسلے میں کبھی مایوس نہیں رہے، پیٹر نے کہا۔ ہاں، ہم آپ کی عظمت اور آپ کے تعاون کا دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ آپ واقعی بہت اعلیٰ انسان ہیں مسٹر پیٹر، لیکن میں بے چین ہوں کہ وہ گفتگو سنوں جو اس شخص اور آپ کے درمیان ہوئی ہے۔ اس نے پنکی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، پیٹر نے کہا۔ کیا؟ پولیس افسر اچھل پڑا۔ ہاں، اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ بڑا تعجب خیز ہے۔ کیا بتایا اس نے؟
پنکی کے قتل کی وجہ دولت نہیں بلکہ رقابت ہے۔ اوہ، گویا دولت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا؟ نہیں، لیکن اس نے تفصیل کیا بتائی؟ اس کا کہنا ہے کہ پنکی طویل عرصے سے اس کے ساتھ تھی۔ دولت کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ پنکی کے پاس ایک اچھی رقم تھی، لیکن وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے وہ رقم محفوظ کرنے کے انتظامات شروع کر دیے، کیونکہ رقم خاصی بڑی تھی۔ اسی دوران پنکی کی ملاقات چند نوجوانوں سے ہوئی اور پنکی اکثر ان کے ساتھ نظر آنے لگی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ پنکی اس نوجوان میں زیادہ دلچسپی لینے لگی ہے اور اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ وہ رقابت کا شکار ہو گیا اور ایک رات اس نے پنکی کو قتل کر دیا۔ خوب، بہت خوب۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی دولت پنکی نے کہیں پوشیدہ رکھی ہے، پولیس افسر نے کہا۔ ہاں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پنکی نے خود ہی اس دولت کو کسی مناسب جگہ محفوظ کر دیا تھا اور پھر اس کا شکار ہو گئی۔ بہرحال یہ پنکی کا قاتل تو ہے ہی۔ ہاں، یقیناً۔ مسٹر آئزک پیٹر، کیا یہاں اس نے کچھ جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ پیٹر نے پولیس افسر سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں اس شخص نے ہی پنکی کی دولت نہ اڑا لی ہو۔ اس نے اس کے قتل کا اعتراف تو کر لیا، لیکن دولت کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ یہ ممکن ہے آفیسر، اور آپ جانتے ہیں کہ مجرموں کے ذہنوں پر میری گرفت اتنی ہلکی نہیں ہوتی کہ وہ ایک بات کہہ دیں اور دوسری بات چھپا لیں۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ کہانی اس کے ذہن نے سنائی ہے، اور میں اپنے مشینوں کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ آئزک پیٹر کا لہجہ آخر میں کچھ ناخوشگوار ہو گیا تھا۔